السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بزرگوں، چاچا جی اور ایک اور میرے گروپ ممبر، میرے پیارے بھائی، آپ کا بھی یہ سوال ہے پیر شمس تبریز کے حوالے سے۔ شمس تبریز، جس کو شمس سبزواری بھی کہا جاتا ہے، شاہ شمس الدین محمد تبریزی، انہیں پیر تبریزی اور شاہ شمس سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ پیر شمس تبریز ملتان کے پیروں میں سے ایک پیر ہے، اور ملتان یعنی پاکستان میں موجود ایک ضلع ملتان، جسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، ویسے مدینۃ المشرکین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر چٹوں کی اور مشرکوں کی اور درباروں اور مزاروں اور درگاہوں کی بھرمار ہے۔ ویسے تو انڈیا پاکستان کے بہت سارے ضلعوں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں اور پنڈوں اور گاؤں کے اندر ہر جگہ پر پیروں، فقیروں، درباروں، مزاروں اور درگاہوں کی بھرمار ہے، لیکن ملتان کو خاص کر مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ ویسے اولیاء بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ولی اللہ، ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا ولی، اللہ کے ولی، اللہ کا دوست، اور ایک ہوتے ہیں شیطان کے ولی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور اسی طرح سورہ النساء کے اندر فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں، شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ تو مدینۃ الاولیاء یہ اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اولیاء الرحمن نہیں ہیں۔ یہ دربار، مزار اور یہ پیر شمس اور اس طرح کے دیگر یہ جتنے بھی صوفی اور تصوف کے جو ہے وہ عقیدے سے اور تصوف اور صوفیانہ جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ملتان مدینۃ اولیاء شیطان، انہی ملتان کے پیروں میں سے ایک پیر جس کا نام شاہ شمس الدین محمد تبریزی، انہیں پیر تبریزی اور شاہ شمس سبزواری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت تاریخی اور روایات کے مطابق 15 شعبان 560 ہجری کو ایران کے شہر، ایران جو سابقہ مجوسیوں اور موجودہ شیعوں کا ملک ہے، شاہ شمس تبریزی اور سبزواری، اس کی پیدائش 15 شعبان کو 560 ہجری ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی، اور کہنے والوں نے ان کے متعلق کہا کہ جناب یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور یہ سبزوار اس وقت میں ایران کا یعنی سابقہ مجوسیوں موجودہ شیعوں کا شہر مشہور تھا۔ سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ اور شاہ شمس، اس کے والد کا نام بتایا جاتا ہے علاء الدین۔ اسی طرح ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات مولانا روم سے بھی ہوئی، اور انہی کے لکھنے والوں کے مطابق شاہ شمس نے مولانا روم سے کہا کہ مجھے عورت چاہیے۔ وہ اپنی بیوی لے کر آیا، کہا کہ یہ تو میری بہن ہے کہ بیٹی ہے۔ پھر کہا کہ مجھے جو ہے وہ لڑکا چاہیے، تو مولانا روم اپنا بیٹا پیش کر دیتے ہیں۔ تو شاہ شمس نے کہا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ پھر شاہ شمس نے کہا کہ مجھے شراب چاہیے، تو مولانا روم کسی یہودی کے گھر گئے محلے میں اور شراب لے کر آ گئے۔ تو شاہ شمس نے کہا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ بندہ پوچھے یہ امتحان لینے کا کون سا طریقہ ہے کہ اللہ نے غیر محرم عورت حرام کی ہے، اللہ نے لونڈے بازی حرام کی ہے، اور اللہ نے شراب حرام کی ہے،
تو یہ امتحان ہو رہا ہے یا کہ تماشا ہو رہا ہے؟ اسی طرح شاہ شمس تبریز کے متعلق یعنی سبزواری کے متعلق کہ یہ جو ہے وہ شاعر بھی تھے، اور دیوان شمس تبریزی کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو جیسے یہ سابقہ مجوسیوں اور موجودہ شیعوں کے ہاں پیدائش پانے والا، اس کی شاعری بھی وہی گڑنتوتات ہی پر مبنی ہوگی۔ شاہ شمس تبریز کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور ملتان کے لوگوں میں یا دیگر ملک میں موجود لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگوں میں یہ قصہ بڑا مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ شمس تبریز وہ گوشت کی بوٹی لیے، گوشت کی بوٹی ٹکڑا لیے ہر ایک کے پاس جاتا کہ مجھے یہ بوٹی پکا کر اور بھون کر کے دو۔ ہر ایک کہتا پرے ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر آگے ایک واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آگے کی بات سے پہلے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس قصے کے مطابق حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے کیا ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور اللہ کے قرآن نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اس قصے کے مطابق شاہ شمس لوگوں میں اتنا گھٹیا تصور کیا جاتا تھا کہ لوگ اسے اپنے قریب تک نہ آنے دیتے، اور گوشت کی ایک بوٹی ٹکڑا پکا یا بھون کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ویسے شاہ شمس کے متعلق لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب وہ 14 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزار لیتا تھا۔ وہ تو جب اتنا بڑا تھا تو بوٹی بھون کر اور پکا کر کھانے کی ضرورت ہی کیا تھی، بھوکا ہی رہ جاتا۔ شاہ شمس کے حوالے سے یہ قصہ بڑا مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ جناب شاہ شمس بوٹی بھونوانے یا پکانے کے لیے لوگوں کے پاس گئے تو سب نے کہا جناب پرے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جی۔ اب کیا ہوا، شاہ شمس بستی سے یا آبادی سے کہیں باہر نکلے اور سورج کو کہا کہ میاں سورج، مجھے ملتان والوں نے بوٹی بھون کے نہیں دی ہے۔ تو سورج نے جب سنا ہاں ملتانیوں نے تمہیں بوٹی بھون کے نہیں دی، شاہ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کو بوٹی بھون دینے کے لیے۔ سورج نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے، اور اتنا نیچے آیا کہ سورج کی آگ سے اور اس سورج کی آگ کی تپش سے شاہ شمس کی بوٹی بھن گئی، پک گئی، اور شاہ شمس نے کھا لی۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھا کتنا بڑا بزرگ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ صاف صاف نرا جھوٹ ہے، بالکل گھڑنتو ہے، من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے۔ بوٹی بھن گئی۔ ملتان آج دنیا میں کیوں موجود ہے؟ سارا ملتان جل کے راکھ کیوں نہ ہو گیا؟ کم از کم اور کوئی نہیں تو یہ شاہ شمس خود جل کے راکھ کیوں نہ بن گیا؟ اور اب اس کے بعد یہ کہ جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں ان درباروں بازاروں پہ مرے ہوئے مردوں کا، اور یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والے یہ مردے وہ بھلے شاہ شمس تبریز ہو، وہ کوئی خواجہ بختیار الدین کاکی ہو، وہ بی بی پاک دامنہ ہو، وہ علی حجویری ہو، وہ بری امام ہو، وہ گولڑے والا ہو، وہ پاک پتن والا ہو، وہ شیخ یوسف کی کھلوں والی سرکار ہو، یا وہ خانہ شریف شاہ حسین کی بولنی ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں بندروں والی سرکار ہو، یا وہ سندھ کے بابا ککڑ شاہ کے دربار ہوں، یا جناب کچھوے شاہ والی سرکار ہو، یا مگر مچھوں والی سرکاریں ہوں، یا وہ اجمیر کا بابا ہو، یہ مردے مٹی میں مل کر خاک کے خاک ہو چکے ہیں۔ یہ سب مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹے قصے کہ شاہ شمس کی بوٹی بھننے کے لیے سورج زمین کے قریب آ گیا، یہ لوگوں کو سنائے جاتے ہیں کہ لوگوں یہ اتنا بڑا پیر تھا تو آؤ تم اس کے عرس میں دیگ چڑھاؤ اور یہاں نذرانے پیش کرو اور اس بابے سے آ کے مانگو، بابا تمہاری خالی جولیوں کو بھر دے گا، خاک بھرے گا۔ اگر یہ شاہ شمس تبریز ایرانی نسل تھا تو یہ تو فارسی بولتا رہا ہوگا، اب اسے سرائکی آتی نہیں ہے،
اگر پنجاب ملتان میں رہ کر وہ پنجابی سیکھ گیا تو اس کو تو پشتو آتی نہیں ہوگی۔ شاہ شمس کی قبر پہ آنے والا، شاہ شمس سے مانگنے والا، اگر وہ آ کر پشتو میں دغا بغا کرتا ہے، اگر وہ سریکی میں کہتا ہے، اگر وہ پنجابی میں کہتا ہے، اگر وہ عربی میں کہتا ہے، پہلے تو شاہ شمس مردے نے سننا نہیں ہے، مردہ مردہ مردہ، پہلے تو اس مردے نے سننا نہیں ہے، اور اگر سن بھی لے اسے خاک پتہ، وہ فارسی بولنے والا اسے کیا پتا یہ پنجابی کیا کہہ رہا ہے، وہ پنجابی بولنے والا اسے کیا پتا میں سرائکی میں کیا بول رہا ہوں، وہ فارسی بولنے والا اسے کیا پتا یہ پٹھان پشتوں میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ سب حرام، سب شرک اور سب کا سب کفر ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائے کہ کیا سورج کہیں شاہ شمس کی بوٹی بھننے کے لیے نیچے آ سکتا ہے؟ پوچھ لیتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ مشرکوں نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، پڑھایا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتا، سمجھایا نہیں ہوتا، یا کان اور آنکھیں رکھنے کے باوجود بہرے بھی ہوتے ہیں اور اندھے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ یاسین ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، مگر یہ ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کی آیت کون سی ہے؟ آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آیت 38، 39 اور اس کے بعد آیت نمبر 40۔ تو یہ 38 تا 40 آیت ہے سورہ یاسین پارہ 23 میں۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے رواں دواں رہتا ہے، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پا لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ساتھ حدیث بھی سن لیجئے۔ حدیث کہاں پر ہے؟ اعلیٰ درجے کی روایت، اعلیٰ درجے کی کتاب میں، سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کا نمبر ہے 4802، 4802 نمبر کی یہ حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اب کیا پتہ چلا؟ قرآن اور حدیث نے کیا بتایا کہ شاہ شمس کا یہ قصہ جھوٹا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں قرآن ہو وہاں جہالت اور شرک نہیں ہوتا، اور جہاں جہالت اور شرک ہو وہاں پھر قرآن پاک موجود نہیں ہوتا۔ تو لوگوں، اللہ کا خوف کرو، میرے ملتانی بھائیوں اور اس قسم کے دیگر مسلمان بھائیوں۔ یہ جھوٹے قصے، یہ دربار مزار بنانا، عرسیں لگانا حرام۔ عرس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شادی۔ یہاں زندے شادی کو ترس رہے ہیں، تم جا جا کے مردوں کی شادیاں کرتے ہو۔ یہاں زندوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کئی لفڑے ہیں بیچ میں، اور یہ جناب سال بسال مردے کی شادی ہو رہی ہے۔ شاباشی بھائی، کمال ہو گیا آپ پر، کمال ہو گیا آپ کے اوپر۔ تو اللہ کے قرآن نے کیا بتلایا کہ شاہ شمس کا یہ واقعہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا
والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ عرش نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، آئندہ طلوع ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے، جب اجازت ملتی ہے پھر طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، سورج تو اپنی ڈیوٹی پر اپنے روڈ پر چل رہا ہے، وہ نیچے ملتان میں نیچے کیسے اتر آیا؟ اور پھر کہا کیا جاتا ہے؟ اس لیے ملتان میں گرمی زیادہ ہے۔ شاباش! اگر ملتان میں گرمی اس لیے زیادہ پڑتی ہے کہ وہاں شاہ شمس کے لیے سورج نیچے اترا، بلوچستان کا غالباً وہ سبی کا علاقہ ہے جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ کہاں ملتان، کہاں بلوچستان؟ سبی یا جو بھی بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں شدید گرمی پڑتی ہے، اور یہ کراچی سندھ کے علاقوں میں بھی شدید گرمی پڑتی ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہوں، یہاں بھی گرمی بڑی تیز ہوتی ہے، بارشیں بھی خیر بہت کم ہوتی ہیں۔ بٹی صاحب مجھے روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد بارش 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 بارش، ہمارے ہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور گرمی خوب پیک پر ہوتی ہے۔ ملتان میں گرمی ہے تو ڈیرہ اسماعیل ڈیرے کی گرمی بھی کوئی کم نہیں ہے، بلوچستان اور سندھ میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو تم نے کہہ دیا کہ ملتان میں گرمی اس لیے زیادہ کہ شاہ شمس کے لیے سورج نیچے اترا تھا، تو بلوچستان اور ڈیرہ اسماعیل اور یہ سندھ کے اندر گرمی پھر کیوں زیادہ ہے؟ اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کبر چٹوں کا تمہاری جیبیں خالی کرنے کے لیے، تمہاری عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے بنائے گئے ڈرامے ہیں۔ سورج نیچے اتر آیا، یہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ فلم کا تو سین ہو سکتا ہے، یہ حقیقت کی دنیا کا حال نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے شرک کا جنازہ اٹھ جائے گا، قرآن سنو گے بدعات کا جنازہ اٹھ جائے گا، قرآن سنو گے بریلویت کا سوسائڈ ہو جائے گا۔ لیکن پڑھو تو نا، قرآن پڑھو گے تو کچھ ہوگا نا۔ تو اللہ کے قرآن نے وضاحت سے بتا دیا کہ شاہ شمس تبریزی سبزواری کا یہ بوٹی بھوننے کے لیے سورج زمین کے قریب آ جانا، سوا نیزے برابر آ جانا وغیرہ، یہ خالصتاً گڑنتو من گھڑت جھوٹا بے بنیاد قصہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ وہ ملتان میں گرمی تھی، کسی ظالم چور نے بیٹھ کر یہ واقعہ گڑنتو گھڑ لیا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں او جی اتنا بڑا پیر ہے، وہ جو اتنا دھتکارا ہوا انسان ہو کہ پورا ملتان اسے بوٹی بھون دینے پر تیار نہیں۔ ویسے تو بندہ بھوکے کتے کو بھی کچھ نہ کچھ چھچڑا ڈال ہی دیتا ہے نا، وہ اتنا گھٹیا تھا تمہارے اس قصے مطابق کہ پورا ملتان اسے بوٹی بھون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے ظالموں، آج تم نے اس کا مزار بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ پچھلے لوگ آ جائیں نا تمہارے قصے مطابق، وہ کہیں او بے وقوفو، ہم تو اس کو بوٹی بھون کر دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تم نے مزار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہے۔ ان مزاروں اور درباروں کو تم نے بیت اللہ کا درجہ اور اس کی کاپی بنانا شروع کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے اور آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ مشرکوں کے ہدایت کے لیے کچھ الفاظ میں نے بولے ہیں، جو غصے ہو کر کچھ کہے اسے بھی اہلاً سہلاً، جو پیار سے کوئی دعا دے اسے بھی اہلاً سہلاً۔ ہمارا کام ہے، یہ جہاں صنم کدا ہے، یہ جہاں آج بت کدا بن چکا ہے، قبر پرستی کی صورت میں بت پوجا ہو رہی ہے، اب وقت ہے لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے کوسچن اینڈ آنسر 00923127974052۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی ڈیروی بن رب نواز ڈیروی بن حق نواز
کلاچوی۔